بسم الله الرحمن الرحيم. عن وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم. رواہ ابن ماجہ۔ حضرت وحشی بن حرب فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہو پاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: شاید تم الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو۔ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دسترخوان لگاؤ اور اجتماعی طور پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت ڈالیں گے۔ دوستو، شاید اس طرح کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اجتماعیت میں بہت برکت ہے۔ یہاں صحابہ اکرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم سیر نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا: الگ الگ کھانا کھاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا، یعنی برکت اس میں اس طرح نہیں اترے گی جس طرح اجتماعی کھانا کھانے میں برکت اترتی ہے۔ لہذا دسترخوان لگاؤ، تو دسترخوان لگانے کے بعد اجتماعی طور پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لو تو اس میں برکت ہوگی اور سب لوگ سیر ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ گھر کے ایک فرد آیا، اس نے کہا جی مجھے کھانا دے دیں، اس کو کھانا دے دیا، پھر دوسرے کو دے دیا، پھر تیسرے کو دے دیا۔ ایک ترتیب ہونی چاہیے اجتماعیت کی کہ فلاں وقت گھر میں دسترخوان لگے گا، ہاں سب لوگ دسترخوان پہ آ جائیں، اتفاق سے اگر کوئی اس وقت نہیں پہنچ سکا تو چلو بعد میں وہ کھا لے، لیکن یہ ترتیب بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ جب جس کا دل کیا وہ اس نے آیا اور اپنا کھانا کھا لیا۔ یہ مناسب نہیں ہے، اس سے برکت پوری طرح سے نہیں ہوتی۔ تو برکت کی ترتیب یہی ہے کہ اس میں اجتماعیت ہو، ایک نظام بنا ہوا ہو گھر کا، جس کے اندر ناشتے کا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، یہ جو بھی کھانے کی ترتیب ہے، اجتماعی دسترخوان لگا کے کھانا کھایا جائے تاکہ اس کے اندر بھرپور برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔